وہ عالم اسلام کا ایک نایاب اور نامور سلطان تھا۔ وہ انگنت زبانوں پر عبور رکھتا تھا، عربوں سے عربی میں، منگولوں اور تاتاریوں سے تاتاری زبان میں، یونانیوں سے یونانی میں، حبشیوں سے ان کی زبان میں، اس طرح دوسری اقوام سے ان کی زبان میں گفتگو بڑی روانی سے کرنے کا ماہر تھا۔ سلطان بننے سے پہلے وہ جگہ جگہ ایک غلام کی حیثیت سے دھکے کھاتا پھرتا تھا، لہٰذا اس نے اس دوران میں مختلف زبانوں پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ وقت کی آنکھ نے کبھی اسے ایک گدڑے کی صورت میں دشت قبچاک میں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، آسمان نے کبھی اسے دمشق شہر میں بردہ فروشوں کی منڈی میں ایک غلام کی حیثیت سے بکتے ہوئے دیکھا، کبھی اس نے دمشق اور مصر کے امراء کی نوکری اور چاکری کرتے ہوئے وقت گزارا، اور کبھی رزم گاہ میں ایک صف شکن لشکری کے سنگ میں بھی دیکھا گیا، اور کبھی وقت کی تیز آنکھ نے اسے اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے بھی دیکھا۔ امریکی مشہور مورخ ہیلڈرم اس کے متعلق لکھتے ہیں، اپنے سوا اسے کسی اور پر اعتبار نہیں تھا، وہ بھیس بدل کر خود گشت لگاتا اور اپنے لیے دشمنوں کی خود ہی مخبری کرتا تھا۔ وہ اپنے ہم پیالہ ہم نوالہ ساتھیوں کو چھوڑ کر تنہا نکل جاتا، کبھی اسے مصر میں دیکھا جاتا اور کبھی وہ دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا۔ 4 دن بعد لوگ اسے عرب کے ریگزاروں میں دیکھتے اور اس کے چند دن بعد وہ خانہ بدوشوں کی اسی تیز رفتاری سے کسی دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی دیتا۔ جن دنوں وہ عالم اسلام کا سلطان بنا، ان دنوں منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کے بیشتر علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور ہلاکو مسلمانوں کے علاقوں میں دن دناتا پھرتا تھا۔ ایک بار ایک منگول مغنی کے بھیس میں وہ اکیلا تنہا ہلاکو کی سلطنت میں جا داخل ہوا۔ کئی دن لگاتار سفر کے بعد وہ اس کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد کریا کریا بستی بستی اس کے علاقوں کی جاسوسی کرتا رہا۔ کیونکہ وہ مختلف زبانوں پر عبور رکھتا تھا، لہٰذا کسی کو شک نہ ہوا کہ وہ مسلمان ہے یا مسلمانوں کا سلطان۔ ایک دن اس نے منگولوں کے ایک شہر میں ایک نان بائی کی دکان میں کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور ایک قاصد ہلاکو خان کی طرف بھیجا اور اسے کہلایا، میں تمہاری مملکت میں حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں فلاں جگہ گیا، فلاں شہر میں فلاں نان بائی کی دکان پر اپنی شاہی انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی کر کے وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھجوا دو، کیونکہ وہ انگوٹھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ ہلاکو خان مسلمانوں کے سلطان کی اس جرات اور جسارت پر ششدر رہ گیا اور وہ اس کی دلیری سے ایسا مرعوب ہوا کہ اس نے انگوٹھی تلاش کر کے اس کی طرف بھجوا دی۔ منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود بھیس بدل کر ان کے علاقوں میں داخل ہوا تھا، تو مورخین لکھتے ہیں کہ منگولوں پر سلطان کی ہمت و شجاعت کی وجہ سے ایسی دہشت اور خوف طاری ہو گیا تھا کہ وہ سوچنے لگے تھے کہ جس سلطنت کا سلطان اتنا جری اور جرت مند ہو، اس کے لشکریوں کا کیا عالم ہوگا اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ان دنوں کیونکہ بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ مغرب کے صلیبیوں نے اپنے بڑے بڑے اڈے بنا لیے تھے جہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرتے تھے، ان میں زیادہ نامور انطاکیہ کا بادشاہ بوہیمنڈ تھا۔ سلطان ایک مرتبہ ایک نصرانی زائر کا بھیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں جا داخل ہوا اور کئی ماہ تک ان کے عسکری استحکامات، قلعوں اور دوسرے اہم مقامات کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ تقریباً 22 ایسے قلعے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جو ان دنوں صلیبیوں کی عسکری قوت کا مرکز تھے، اور یہ سارا کام اس نے تنہا کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک عجیب ستم ظریفی کی، اس نے ایک قاصد ایلچی کا بھیس بدلا اور جنگل میں ایک ہرن کا شکار کر کے ہرن لے کر انطاکیہ کے بادشاہ شاہ بوہیمنڈ کے دربار میں جا داخل ہوا اور اسے وہ شکار پیش کر کے کہنے لگا، عالی جہاں، مجھے مصر کے سلطان ملک الظاہر نے بھیجا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ آپ کیونکہ شکار کا بہت شوق رکھتے ہیں اور ان دنوں آپ شکار کے قابل نہیں، لہٰذا انہوں نے یہ تازہ شکار بطور ہدیہ بھیجا ہے، اسے قبول فرمائیے، میرے آقا آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ کہتے ہیں سلطان جب یہ گفتگو کرنے اور شکار انطاکیہ کے بادشاہ کے حوالے کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا، تو چند دن بعد انطاکیہ کے بادشاہ پر کسی نے یہ خوفناک انکشاف کیا کہ جو شخص تمہارے پاس ہرن کا شکار لے کر آیا وہ تو خود مسلمانوں کا سلطان تھا۔ اس انکشاف پر نصرانیوں کے بادشاہ بوہیمنڈ پر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا۔ ایسے ناقابل یقین مار کے سر انجام دینے والا مصر کا سلطان رکن الدین بیبرس تھا۔ سلطان بیبرس کا قد طویل تھا، اس کے اعضاء نہایت قوی اور متناسب تھے، انتہائی درجہ کا خوبرو اور خوش وضع تھا۔
چہرے سے روب و وقار ٹپکتا تھا، رنگ سرخ اور سفید تھا، بال سرخ اور آنکھیں نیلی تھیں۔ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ بچپن میں جب وہ غلام تھا تو اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی تھی، تاہم اس نقص نے سلطان کی خوبصورتی، اس کی خوش روی اور وجاہت پر کوئی اثر نہ ڈالا۔